بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر قال اللہ تعالی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالی نے لیل و نہار ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، دن کے اور رات کے آنے جانے میں اہل دانش کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ سبھی دن اللہ تعالیٰ کے ہیں اور سبھی ایام، سال، ماہ، لمحے، ساعتیں، وقت، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور یہ اللہ کی خلق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے انسانی فوائد کے لیے جہاں دوسری چیزیں انسان کو عطا فرمائی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے اسے وقت بھی عطا فرمایا ہے۔ قیامت کے دن یہی وقت جس کے بارے سوال کیا جائے گا، جو گزرنے کے بعد ایک عمر بن جاتا ہے، اور اس کے گزرنے پہ کہ کہاں گزارا، جسے عمر کہا جاتا ہے، کہاں اسے فنا کیا، اس کے بارے سوال کیے جانے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ۔ بہت ساری نعمتوں کے بارے عمومی طور پہ انسان کا رویہ ناشکری کا ہوتا ہے، لیکن 2 نعمتوں کا خاص طور پہ تذکرہ کیا ہے کہ جس کے بارے عمومی طور پہ انسان دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ ایک صحت ہے اور دوسرا فرصت ہے۔ یہ فرصت دوبارہ نہیں آتی۔ اسی طرح صحت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اگر عطا کی ہے تو اس صحت کے لمحات کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، کسی کام کرنے میں آپ کو صرف کرنا چاہیے۔ جو ایام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ان میں کہیں کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر احسانات کرتے ہوئے، مہربانیاں کرتے ہوئے، کرم نوازیاں کرتے ہوئے کچھ بہت اچھے، بہترین، فضیلت والے ایام لے آتے ہیں۔ بہت سارے ایام کی فضیلتیں ہیں۔ رمضان المبارک کے ایام ہیں، ذی الحجہ کے ایام ہیں، جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی برکات رکھی ہیں، عظمتیں رکھی ہیں، فضائل رکھے ہیں۔ لیکن جو محرم کا مہینہ ہے، اسے ایک ایسی خاص فضیلت حاصل ہے جو دوسرے مہینوں کو نہیں ہے، جزوی طور پہ، کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سبھی مہینے اللہ کے ہیں، لیکن شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم، جب اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو عظمت اس کے اندر 2 چند ہو جاتی ہے، بڑھوتری آ جاتی ہے، رفعت آ جاتی ہے، مقام وہ پھر پرواز کرنے لگ جاتا ہے، وہ دوسروں سے بلند ہو جاتی ہے۔ حمدوش فردوس آپ کہہ لیں، حمدوش فردوس، اتنی بلند پروازی ہے اس نسبت میں جو اللہ کی طرف ہو جائے۔ کلام اللہ، اللہ کا کلام، یوں تو حدیث قدسی بھی ہے، لیکن جب کلام اللہ کا کلام آ گیا تو فضیلت 2 چند ہو گئی، ممتاز ہو گئی۔ ناقۃ اللہ، جانور سبھی اللہ کے، لیکن یہ اونٹنی اللہ کی ہے۔ رسول اللہ، اللہ کا رسول، ایک فضیلت ہے، ایک شرف ہے اس نام کے ساتھ خاص نسبت میں۔ اسی لیے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اس نام پہ اللہ کو پیار آتا ہے۔ اس نسبت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اس نام کے اعزاز کی برکت سے، اس نام کی فضیلت اور عظمت کی برکت سے، اس انسان کا عقیدہ اگر ٹھیک ہے اور وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے تو اس نام کے الگ سے وہ اعزاز اللہ سے حاصل کرے گا، نسبت اس نے اللہ کی طرف کی ہے۔ اسی طرح شہر اللہ المحرم، یہ صرف محرم الحرام کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے کہ اسے شہر اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ فرمایا گیا ہے۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ ٹوٹل 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور ان 4 میں سے یہ 3 اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب۔ یہ 4 مہینے ہیں جن کا خاص مقام ہے۔ ایک تو اس کا مقام اس لیے ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، جہاں انسان کی تاریخ ہے وہاں امن بھی ہے، وہاں فساد بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فساد کرنے سے، خاص طور پہ جہاں فساد کر رہا ہے کوئی اور جنگ کر رہا ہے لیکن یہ ایام آ گئے ہیں،
تو مسلمان کو اس مہینے میں جنگ کی ابتدا کرنے سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ مشرکین عرب بھی ان مہینوں کی عزت کیا کرتے تھے، توقیر کیا کرتے تھے، لیکن عمومی طور پہ بر صغیر کے عام مسلمان ان مہینوں کی عظمت فضیلت سے وہ نہ آشنا ہیں، نہ واقف ہیں، اور انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ان مہینوں کا خاص اعزاز ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھے جائیں تو وہ افضل ترین ہیں، عبادتیں کی جائیں تو وہ افضل ترین ہیں، اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کی جائے تو اس کی سنگینی اور اس کی شناعت وہ بھی بہت زیادہ ہے، اس کی تلخیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، عتاب کے زاویے بدل جاتے ہیں، اگر جزا کے زاویے بدلے ہیں تو سزا کے زاویے بھی بدل جائیں گے۔ ان مہینوں میں خاص طور پہ منہیات سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے ہمیشہ ہی بچنا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، لیکن ان مہینوں میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور منہیات سے بچنا ہے۔ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہاں سے رکنا ہے، اور جو کرنے کو کہا ہے وہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے کون سے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، محرم الحرام کے ہیں، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے دن بنائے، مہینے بنائے، تبھی سے یہ مہینہ عظمت والا ہے، عزت والا ہے، رفعت والا ہے، شان والا ہے، مقام والا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ اس مہینے کے روزے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اور پھر اس مہینے میں ایک روزہ ایسا ہے جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور وہ روزہ ہے 10 محرم الحرام کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، اور پوچھا گیا کہ یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو کہا گیا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لشکروں سے نجات دی تھی، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا نحن احق بموسیٰ واولا بموسیٰ، ایک میں ہے نحن احق واولا بموسیٰ، احق بموسیٰ واولا بموسیٰ، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا، برادری کا۔ تو یہ ہوا نا تعلق، کہ تعلق کی بنیاد پہ نیکی کی جائے، اور محبت یہ ہے دینی محبت جس کی بنیاد پہ محبت کا اس بات بھی ہے اور جزا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام بھی ہے، اور انسان کے اندر نیکی کا جذبہ بھی ہے کہ وہ ایسے محبت بھرے موقعوں پہ نیکی کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا 10 محرم الحرام کا۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، اے اللہ کے رسول یہ تو وہ دن ہے کہ جس کی یہودی عظمت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان العام المقبل انشاءاللہ صمنا اليوم التاسع، اگر اللہ نے چاہا اور ہم زندہ رہے تو آئندہ سال ہم 9 کا رکھیں گے۔ تو یہاں سے ایک اختلاف پیدا ہو گیا کہ 9 کا رکھنا ہے یا 10 کا رکھنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، انہی کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سال آیا تو وفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، آپ وفات پا گئے۔ تو اس لیے صوموا یوم التاسع والعاشر خالف الیہود والنصارى، تو اب تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے 9 اور 10 کا روزہ رکھو۔ اصل بات یہی ہے، بالکل کسی کے پیچھے نہ چلیں، اور جو امت کا راجح موقف ہے، جو اس حدیث کے راوی ہیں، جو ان کا فتویٰ ہے، اس کی روشنی میں عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اس مہینے میں۔ اس مہینے میں عمومی طور پہ بعض ایسی مجالس وقوع پذیر ہوتی ہیں جہاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے عظیم نفوس قدسیہ پہ کچھ حرف گیری کی جاتی ہے، انتہائی جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو برا کہتا ہے، ان پہ زبان درازی کرتا ہے، حرف گیری کرتا ہے، اس پہ اللہ فرشتے کائنات کی لعنت بھیجی ہے، پھٹکار ہے اس پہ۔ اور اگر کوئی شخص ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ہم آہنگی کے طور پہ ہی کیوں نہ بیٹھے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ان مجلسوں میں یہ رنگ غالب ہے، اگر تو وہ اٹھاتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے
انکم اذا مثلہم، اس کو بھی انہی کی طرح کا کر دیا جائے گا، بچ جانا چاہیے۔ اور فلیحذر الذین یخالفون عن امری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کی مخالفت کرتے ہوئے مومن بندے کو ڈرنا چاہیے، اسے ہمیشہ دل کے اندر یہ احساس رکھنا چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اور اس مہینے میں بعض بندے کہتے ہیں کہ شادی کرنا کوئی وہ گناہ ہو جاتا ہے، وہ طلاقیں ہو جاتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عموم کا مہینہ ہے، اسلام کے اندر سوگ نہیں ہے، خاص طور پہ شہداء، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بل احیاء، ان زندہ ہیں، ان کا تو ماتم بالکل نہیں ہے۔ اور اسلام کے اندر جو سوگ کے قوانین ہیں انہیں بیان کیا گیا ہے۔ اور رہی یہ بات کہ ڈھول ڈمکا، کہ ایک شخص ہمیں کہہ سکتا ہے کہ یہ تو نہیں اچھا لگتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مہینے میں شہادت ہوئی ہو اور وہ اس مہینے میں ڈھول ڈمکا کرے، شادی کرے۔ بھئی شادی اور چیز ہے، ڈھول ڈمکا اور چیز ہے۔ محرم کا مہینہ نہ بھی ہو تو طبلہ سرنگی، ڈھول ڈمکا، ناچ گانا، میں نوشی، یہ حرام ہے، اس کا شادی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شادی کس چیز کا نام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نکاح پہ اخراجات کم ہوتے ہیں اس نکاح کے اندر سکون ہوتا ہے۔ 2-4 بندے جائیں امن شانتی کے ساتھ محبت بھرا پیغام لے کے نکاح پڑھیں اور گھر آ جائیں، اسے شادی کہتے ہیں۔ اور جو مرد ہے وہ آ کے ولیمہ کر دے، اولیم ولو بشاتن، اگرچہ ایک بکری کا شوربہ بنا کے اپنے دوستوں احباب کو کھانا کھلا دے۔ ٹیکیں ہم نے خود ڈالی ہوئی ہیں، لمبی چوڑی، اور یہ پھیلاؤ، اور یہ رسمیں، یہ رواج، یہ مہندیاں، یہ شادی ہال، یہ لاکھوں روپے کے خرچے، یہ 25-25 30-30 لاکھ روپے ایک عام متوسط آدمی اکیلے کھانے پہ خرچ کرتا ہے۔ یہ فضول خرچی ہے، اس کا محرم نہیں، اس کا شادی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، محرم کے ساتھ تو بلا اولا اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور اس طرح کی خرافات اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اور ان خرافات کو وہ شادی کا نام دیتا ہے تو یہ بات غلط ہے۔ خرافات اور چیز ہیں، شادی اور چیز ہے۔ آئیے میں اس مہینے میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمتوں پہ پہرا دینا ہے۔ ملک پاکستان کے بارے ہمیشہ اچھے خیالات رکھنے ہیں، اپنے پاکستان کے اداروں کے بارے ہمیشہ اچھے نظریات رکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو آباد رکھے، شاداب رکھے۔ آپ سب کو، مجھے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق دے، اور جو گناہ ہوئے ہیں اللہ کرم کرے، معاف فرمائے، اور زندوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، خاتمہ بالایمان کرے، اور جو جا چکے ہیں دنیا سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔